نماز کے بعد کے اذکار، ایک بار اللہ اکبر کہنا اور اونچی آواز میں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا، یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے۔ نمبر 2، 3 بار استغفر اللہ کہنا، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے۔ ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ اس طرح فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کی کیا حکمت ہے نماز کے بعد استغفار کرنے؟ استغفار کا مطلب ہے بخشش مانگنا، یعنی اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا اور ہماری نماز قبول کر لینا، غلطی معاف کر کے۔ نمبر 3، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام۔ استغفار کے بعد صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے اور یہی پڑھتے اللہم انت السلام آخر تک۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 3 بار۔ حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ کے کاتب بارد سے مروی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کر بھیجیں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے۔ یہ پیغمبروں کی دعا ہے نا جو عرفہ کے دن سب پیغمبروں نے مانگی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 5ویں دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد۔ ایک روایت میں منک الجد بھی آتا ہے، یہ اگلی روایت ہے ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ 6ٹھی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا اور کس موقع پہ پڑھی جاتی؟ بازار جاتے ہوئے، کئی لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے جو بازار میں یہ دعا پڑھ لے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ترجمہ دیکھ رہے نا آپ سامنے، 3 بار پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ 3 بار اور پھر اللہم لا مانع۔ 7ویں دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس میں سے کچھ دعائیں ایاک نستعین میں بھی ہیں اور نمازوں کے بعد کے اذکار کا کارڈ بھی موجود ہے الگ سے، اس میں یہ دعائیں ہیں۔ پھر تحلیل کے کلمات، اس کے بعد تسبیحات، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب تک سب سے زیادہ دعا کون سی آئی ہے؟ لا الہ الا۔ سوچئے آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد؟ 10 دفعہ تو صبح اور شام کے بعد پڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہوں۔ 1.5 منٹ لگتا ہے، 1.25 منٹ لگتے ہیں جس میں آپ یہ سارا عمل کر سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو روزانہ کیا جائے، ادومھا، دوام سے کیا جائے، اللہ کہ کوئی مجبوری نہیں۔ اس میں آپ دیکھیے نماز پڑھ لی آپ نے 10 منٹ میں، فرض پڑھ لیے تو یہ 2 منٹ میں کیا مشکل ہے، 2 سے بھی کم منٹ لگتے ہیں۔ بعض روایات پہ اللہ اکبر 34 بار پڑھنے کا بھی آتا ہے۔ یہ تسبیحات 10 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں یا 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا۔ پابندی،
اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے. تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے، یعنی ساری نمازوں میں، مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد، اور ترازو میں 1500 ہوں گے. اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے. زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو یہ 100 ہے، مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی. رات کو جو سوتے ہوئے پڑھے جاتے تسبیحات فاطمہ، سب تھکاوٹ اتارنے کے لیے. یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ آسان عمل ہے مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیح پوری کرے وہ اسے سلا دیتا ہے، اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے. ہوتا تو یہی ہے، حقیقت ہے. آپ کو شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو کہ ہاتھ پر تسبیح پڑھنا جو ہے کچھ مشکل نہیں، اور دائیں ہاتھ پہ صرف. کیسے پڑھیں گے آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اوپر سے اب نیچے آ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نیچے سے اوپر، اور پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اوپر سے. تو یہ ہم 2 ہاتھوں پہ الگ الگ پڑھتے ہیں نا، اور بایاں ہاتھ بھی لگاتے ہیں. تو اس سے افضل کیا ہے ایک ہی ہاتھ پر 33 بار پڑھنا. اور جب یہ پورا ایک ہاتھ اوپر نیچے دونوں طرف ہو جائے تو 3 بس مزید پڑھ لینا. آپ کر کے دیکھیے، بہت آسان ہے. شروع میں جب مجھے پتا چلا کہ ایک ہاتھ پہ پڑھنا ہے تو میں تو بڑی پریشان ہوئی کہ میں تو ہر وقت کنفیوز ہی رہوں گی کہ کتنا پڑھا کتنا نہیں. تو پھر میں الحمدللہ عمرے پر گئی ایک بار، تو اس میں مدینہ میں تو مغرب کے بعد جیسے بیٹھ جاتا ہے نا عشاء تک، تو میرے ساتھ ہی کوئی جاپنیز لڑکی تھی یا کوئی کورین یا ایسی کوئی تھی، تو بہت اچھے طریقے سے ادب آداب کے ساتھ اپنے بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی تھی. تو پھر اچانک میری نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی تو وہ یہی کر رہی تھی، اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر. میں نے کہا اوہ اتنا آسان ہے، کیونکہ میں جب ایک ہی ہاتھ پہ 2 دفعہ پڑھتی تو کبھی کہتی پتہ نہیں پڑھا ہے 1 دفعہ پڑھا کہ 2 دفعہ. تو اس طرح اب اتنا آسان ہو گیا اور بڑے سکون سے پڑھا جاتا ہے. جہاں سے مرضی شروع کریں، جیسے آپ کا طریقہ ہے. میرا طریقہ چونکہ یہاں سے شروع کرنے کا تھا تو اس کی نیچے سے 3 اوپر، تو اوپر سے نیچے. بعض لوگ تو 100 کے لیے پتہ نہیں یہ بھی بتاتے یہاں سے ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے، پھر وہ پھر مجھے جھنجٹ لگتا ہے کیونکہ انگلیاں بھی مستنطقات ہیں نا، قیامت کے دن بولیں گی. 25 بار تسبیحات پڑھنا یعنی یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. آیت الکرسی جنت میں جانے کا راستہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. سبحان اللہ. یعنی نماز پڑھی اور نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے آپ دیکھیے کتنی دیر لگتی ہے، شاید ہارڈلی منٹ بھی نہ لگتا. اور یہ سب سے افضل آیت ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ کون سی آیت سب سے افضل ہے جو آپ پر نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی. کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا، اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود. قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت ہے. جو آپ نے ابی ابن کعب سے پوچھا تھا تو انہوں نے جب جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو. اس کے پڑھنے سے ایک محافظ آ جاتا ہے اور شیطان قریب بھی نہیں پٹکتا. جنات سے بچانے والی آیت ہے یہ. وہ آیت تو سورۃ البقرہ میں ہے. اسے کوئی شام کو پڑھے گا تو صبح تک پناہ میں رہے گا، جو صبح پڑھے گا شام تک ہم سے پناہ میں رہے گا، یعنی جنات سے. معوذات، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ بھی ایک بار پڑھنا ہوتی ہے نماز کے اذکار میں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں. ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں. معوذات کی فضیلت کیا ہے؟ ان کی مثل پچھلی کتب میں کوئی صورت نہیں. یہ اتنی افضل صورتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ بن عامر کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، اور نہ انجیل میں، اور نہ ان جیسی فرقان میں ہیں؟ تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک دن بھی نہ آئے، جیسے عربی میں کہتے ہیں ایک رات بھی نہ گزرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی طرح کبھی دیکھی نہیں گئی، اور وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. انتہائی بلیغ صورتیں، سب سے افضل تعوذ ہے یہ. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمات پڑھتے تھے، جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو اور ذکر چھوڑ کر انہی کو پڑھنے لگے. نظر بد سے کفایت کرنے والے کلمات ہیں، یعنی اگر کسی کو ڈر ہو کہ اس کو نظر لگے گی یا لگ چکی ہو تو اس کے علاج کے لیے بھی
ابو سعید سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر